نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کو بیماری سے پہلے اور مالداری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دعا بھی بنائی، سو تم دعا کیا کرو اور حرام چیز سے دعا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہیں، سو اگر معدہ درست ہو تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں اور اگر معدہ خراب ہوا تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ کھجور مت کھاؤ، تم کو نکاحت ہے۔ پھر میں نے چقندر اور جو تیار کیا، آپ نے فرمایا، اے علی اس میں سے لو، یہ تمہارے موافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوے گا جو بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنانے میں مال خرچ کرنا یا جان کی محنت خرچ کرنا دونوں آ گئے۔ حضرت ابو سعید کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بننے کے وقت خود کچی اینٹیں اٹھا رہے تھے، خواہ وہ قطعاً ایک چھوٹا پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔